آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ امریکی صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف ملکوں پر ٹیرف عائد کر دیے ہیں۔ آخرکار اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور ان ٹیرفز کے کیا اثرات ہوں گے؟ میرا خیال ہے ان سوالوں کا سب سے اچھا جواب جناب ڈاکٹر جیفری سیکس نے دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ بہت لمبے عرصے سے امریکی حکومت بجٹ ڈیفیسٹ میں اس وجہ سے جا رہی ہے کیونکہ نمبر ایک یہ کہ امیر ترین طبقے کو یعنی بڑی بڑے سرمایہ داروں کو امریکی حکومت نے بڑی بڑی نہ صرف ٹیکس بریکس دی ہیں بلکہ ان کی بزنسز کو سبسڈائز کیا ہے، جس طرح کہ ایلون مسک کی بزنس کو بھی سبسڈائز کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریلینز آف ڈالرز انہوں نے ضائع کیے ہیں بیکار ترین جنگوں کے اوپر، جس کے نتیجے میں حکومت کے جو اخراجات ہیں ان کی آمدنی سے بہت زیادہ ہیں، یعنی ٹیکسز سے ریونیو کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ جب اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے آمدنی کم ہوتی ہے، ٹیکسز سے پیسے کم آ رہے ہوتے ہیں، تو اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو پیسے بورو کرنے پڑتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے حکومت ٹریجری بلز مارکیٹ کے اندر پھینکتی ہے کہ ان ٹریجری بلز کو خریدا جائے تاکہ ہمارے پاس پیسے آئیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان کو اس کا انٹرسٹ ریٹ ہائی انٹرسٹ ریٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ پیسے بورو کرنے ہیں، تو جہاں پہ زیادہ پیسے بورو ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ پھر انٹرسٹ ریٹس خود بخود چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ انٹرسٹ ریٹس چڑھتے ہیں تو باہر کی حکومتیں یہ دیکھتی ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ٹریجری بلز ہیں وہاں سے جو انٹرسٹ ریٹ مل رہا ہے وہ تو بڑا زبردست ہے، تو وہ پھر یہ خواہش رکھتی ہیں کہ ہم کیوں نہ امریکہ کے ٹریجری بلز خرید لیں، جس طرح چین کی حکومت کے پاس بلینز آف ڈالرز کے امریکن ٹریجری بلز ہیں، تو وہ پھر اپنے پیسوں سے ڈالر خریدتے ہیں اور ڈالر خرید کے پھر وہ اس امریکن ڈیٹ کے اندر یعنی کہ حکومتی ڈیٹ کے اندر انویسٹ کر دیتے ہیں، یعنی ٹریجری بلز خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جب وہ ڈالر خریدتے ہیں ان ٹریجری بلز کو خریدنے کے لیے تو ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یعنی ڈالر اپریشیٹ کر جاتا ہے، اور جب ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جیفری سیکس ہمیں بتاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ٹریڈ ڈیفیسٹ اس لیے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ امریکہ جو بھی چیز بناتا ہے جب ڈالر کی قیمت چڑھ جاتی ہے تو وہ پھر ایکسپورٹلی کمپیٹیٹیو نہیں رہتا۔ مثال طور پہ یورپ جو چیز بنا رہا ہے اور امریکہ جو چیز بنا رہا ہے، کیونکہ امریکہ اتنی ڈیفیسٹ سپینڈنگ کر رہا ہے اور وہ ڈیفیسٹ سپینڈنگ ایکسٹرنلی فائنینسڈ نہیں، یعنی کہ باہر سے لوگوں نے ڈالر خرید کے وہ ڈیٹ خریدی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، اور جب ڈالر کی قیمت بڑھ گئی لیٹ سے ین کے مقابلے میں یا پاؤنڈ کے مقابلے میں یا چائنیز کرنسی کے مقابلے میں یا کسی اور کرنسی کے مقابلے میں، مارک کے مقابلے میں، تو امریکہ جو بھی چیز بنا رہا ہے وہ مہنگی ہو جائے گی، اور جب وہ مہنگی ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں اس کی ایکسپورٹس گر جائیں گی، اور جب اس کی ایکسپورٹس گر جائیں گی اور امپورٹس اونچی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی، تو پھر امپورٹس اور ایکسپورٹس کے درمیان بھی گیپ پیدا ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ یہ جو امریکہ کے اندر امپورٹس اور ایکسپورٹس کے درمیان گیپ ہے جس کو ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، جیفری سیکس کے مطابق اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے گورنمنٹ ڈیفیسٹ رن کیا ہے اور پھر اس کو کور کرنے کے لیے جو بوروئنگ کی ہے اس کے نتیجے میں امریکن کرنسی جو ہے وہ چڑھ گئی ہے، اور چڑھنے کے نتیجے میں ٹریڈ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا، یعنی یہ دونوں ڈیفیسٹس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب جیفری سیکس یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ کرنے کے لیے تو تیار نہیں جو کہ کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ جو ٹیکس بریکس اور بڑی بڑی سبسڈیز انہوں نے امریکہ کے بلینئرز اور ٹریلینئرز کو دی ہوئی ہیں، ان کو اگر وہ ختم کریں تو ان کا گورنمنٹ بجٹ دوبارہ سے کنٹرول میں آ جائے، بیلنس ہو جائے، اور اگر بیرونی ملک جنگیں وہ ختم کر دیں، جس طرح اسرائیل کو وہ بلینز دیتے ہیں یا یوکرین میں انہوں نے بلینز خرچ کر دی ہیں، تو کیا ہوگا کہ ان کا گورنمنٹ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ جب گورنمنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا ان کو ڈیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جب ڈیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو باہر سے جو پیسہ دوسری حکومتیں ٹریجری بلز خریدنے پہ خرچ کرتی ہیں جس سے ڈالر اوپر چڑھ جاتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب وہ ایسا نہیں ہوگا تو ان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ مارکیٹ کے اندر، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جیفری سیکس ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو گورنمنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنا ہوگا، اور گورنمنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنایا ہے، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی خرچہ ختم کر دو، یہ بھی غریبوں پہ خرچہ نہیں ہم نے کرنا، یہ میڈیکیڈ ختم کر دو، یہ میڈیکیئر ختم کر دو،
بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو امیروں کو ٹیکس بریکس دی ہوئی ہیں، جو سبسڈیز بڑی بڑی امیروں کو دی ہوئی ہیں، اور جو بین الاقوامی جنگیں چھیڑی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو ختم کریں گے تو بجٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا. جب بجٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا تو ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس مسئلے کو ٹیرفز کے ذریعے حل کرنے کی جو کوشش ہے جناب جیفری سیکس کے مطابق، یہ نہ صرف ناکام رہے گی، نہ صرف امریکن اکانومی کو نقصان پہنچائے گی، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈ لائن کیا ہے یہاں پہ، ورلڈ بریسز فار پرائس ہائک آفٹر ٹیرف بام شیل بائی ٹرمپ. یعنی دنیا کے اندر اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھے گی، اور تیزی سے جب مہنگائی بڑھے گی، آلریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی اسٹاک مارکیٹس اور دنیا کی مارکیٹس جو ہیں ان میں پریشانی پیدا ہو گئی ہے. جب تیزی سے قیمتیں بڑھیں گی، انسٹیبلٹی پھیلے گی، تو اس انسٹیبلٹی کے نتیجے میں ہمیں بین الاقوامی طور پہ ایک اسٹیگنیشن نظر آئے گی، یا گروتھ ریٹ سلو ڈاؤن ہو جائیں گے، ماں سوائے ان ملکوں کے جو کہ سیلف سفیشینٹ ہیں اور جہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ انٹرنلی ڈریون ہے، یعنی کہ اندرونی طور پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی. جن کا جتنا زیادہ تعلق ہے بین الاقوامی منڈی کے ساتھ اور امریکہ کی تجارت کے ساتھ، ان کو اتنا بڑا اثر ہوگا. پاکستان پہ بھی ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا اثر ہونے جا رہا ہے. چین نے تو آلریڈی اس پورے معاملے کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اندر چیلنج کیا ہے کہ جناب علی یہ جو آپ نے ٹیرس وغیرہ امپوز کیے ہیں یہ غلط کیے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بات کہاں جاتی ہے یہ تو آگے وقت ہی بتائے گا، مگر ہم ماضی کے تجربات سے یہ بتا سکتے ہیں کہ امریکہ کو اس چیز کی کوئی خاص پرواہ نہیں. تو بہرحال اس کے اثرات یہی ہوں گے کہ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ سوچ رہے ہوں کہ جی ہم امریکہ کو دوبارہ سے گریٹ اگین کر دیں گے، میک امریکہ گریٹ اگین. مگر جیفری سیکس کے مطابق ایسا نہیں ہوگا، بلکہ امریکہ کے اندر بھی مہنگائی پھیلے گی، اور دوسرے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی مہنگائی پھیلے گی. اصل معاملہ امریکہ کے اندر بھی وہی ہے جو پاکستان کے اندر ہے. دلچسپ بات یہ کہ وہاں پہ بھی جو امیروں کو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے پورا ان کا نظام درم برہم ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جو آئی پی پیز اور پاکستان کے امیروں کو ہم سبسڈیز بار بار دیتے ہیں، اسی کی وجہ سے پاکستان کے اندر اتنا شدید معاشی بحران ہے. ان دو چیزوں کو ختم کریں، امیروں کو ٹیکس بریکس دینا ختم کریں، امیروں کو سبسڈیز دینا ختم کریں، ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں، غریبوں کے لیے کچھ کریں، روٹی کپڑا مکان دیں، صحت دیں، تعلیم دیں، تبھی معیشت بھی ڈیولپ کرے گی، تبھی ملک بھی ترقی کریں گی، تبھی دنیا میں ترقی ہوگی. بہت شکریہ.